اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے تو آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں، اور آج کا سبق ہے سورۃ النساء۔ سورۃ النساء جو کہ قرآن شریف کے چوتھے پارے کی صورت ہے۔ سورہ نساء قرآن شریف کے چوتھے پارے یعنی لن تنالوا البر، لن تنالوا، آیت نمبر 6۔ آیت نمبر 6 سورۃ النساء۔ اپنے اپنے سبق کو پڑھنا شروع کر دیں۔ سورۃ النساء چوتھے پارے میں آیت نمبر 6۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یہ با ساکن ہے اس لیے اس پہ قلقلہ کیجئے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ، نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، اس جگہ پہ اظہار ہوگا۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ، مِنْهُمْ نون ساکن کے بعد ہا ہے، اس جگہ پہ بھی اظہار ہوگا، اور یہ میم میں ادغام مع الغنہ کریں گے۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا، رُشْدًا تنوین کے بعد فا ہے، اس جگہ پہ اخفا کیجئے۔ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا، تا اس جگہ پہ جھٹکا ہوگا۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، إِسْرَافًا تنوین کے بعد واو ہے، ادغام ہوگا اس جگہ پہ ادغام مع الغنہ۔ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، تنوین کے بعد حمزہ ہے، اظہار کیجئے، اور نون ساکن کے بعد یا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا۔ وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ نون ساکن کے بعد کاف ہے، اخفا ہوگا، اور تنوین کے بعد فا ہے، اس جگہ پہ بھی اخفا ہوگا۔ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، فَإِذَا دَفَعْتُمْ، دفعتم عین صحیح ادا کیجئے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ دیکھیے دو زبر کے پہ جب بھی وقف کرتے ہیں، دو زبر پہ جب بھی وقف کرتے ہیں تو اس دو زبر کو الف سے بدل کے پڑھتے ہیں۔ حسیبن، با دو زبر بند تھا، وقف کی حالت میں ہوگا حسیبا، حسیبن پہ وقف ہوگا تو ہوگا حسیبا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ اب پوری آیت کو اس طرح سے پڑھیں۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. سورة النساء آیت نمبر 7. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. للرجال را کو باریک کر کے پڑھیں گے. للرجال نصیب، نصیب صاد کی ادائیگی پہ توجہ دیں. نصیب مما، یہ میم دو میم ہے اور دونوں مشدد ہے تو دونوں پہ غنہ ہوگا. نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، قاف میں قلقلہ کیجئے. والاقربون. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. نصيبا مفروضا. پوری آیت اس طرح سے پڑھیں. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصیبا مفروضا. آیت نمبر 8. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. وَإِذَا، ذال الف زبر ذا، اس کو تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھیں. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، را کو پر کیجئے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى. اولل، یہ جو واو ہے، دونوں واو اس کو نہیں پڑھنا ہے. حمزہ پیش او اور لام پیش لل. اولل القربى، اولل نہیں ہوگا، وہ اس وقت ہوتا جبکہ اس واو کے اوپر جزم ہوتا. تو یہ دونوں رسم الخط کے اعتبار سے، یعنی عربی لکھنے کے اعتبار سے اس طرح سے لکھا جاتا ہے، لیکن اس کو اس طرح سے پڑھیں گے. اولو القربى والیتامی والمساکین فارزقوہم منہ. را کو پر کیجئے. فارزقوہم منہ، میم مشدد ہے، اس جگہ پہ غنہ ہوگا اور نون ساکن کے بعد ہا ہے، اس جگہ پہ اخفا ہوگا. فارزقوہم منہ وقولوا لهم قولا معروفا. وقولوا لهم قولا معروفا. تنوین کے بعد میم ہے، اس جگہ پہ ادغام مع الغنہ ہوگا. تو پوری آیت کو اس طرح سے پڑھیے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، من
نون ساکن کے بعد خا حروف حلقی ہے تو یہاں پہ بھی اظہار ہوگا. یاد رکھیے حروف حلقی 6 ہوتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خا. نون ساکن اور تنوین کے بعد جب بھی حروف حلقی آوے تو اظہار کر کے پڑھتے ہیں، یعنی نون اور تنوین کی آواز کو بالکل ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. من خلفہم، من خلفہم اظہار. اور تنوین نون ساکن وہ نون جس پہ جزم ہو، اور تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں. ذریۃ ضعافا خافوا علیہم، ذریۃ. دیکھیں تنوین کے بعد یعنی 2 زبر کے بعد ضاد ہے تو اس جگہ پہ اخفا کریں گے، اور اس جگہ پہ 2 زبر یعنی تنوین کے بعد خا ہے تو اس جگہ پہ اظہار کریں گے. ذریۃ ضعافا خافوا علیہم فلیتقوا اللہ ولیقولوا قولا سدیدا. یہ سدیدہ ہے چھوٹی سین کے ساتھ، شدید نہیں. شدید جو ہوتا ہے شدیدہ، یہ نہیں اس طرح سے نہیں پڑھیں گے بلکہ چھوٹی سین ہے تو اسے سدیدہ، چھوٹی سین میں سیٹی کی آواز نکلتی ہے، سدیدہ. تو پوری آیت کو اس طرح سے پڑھیں. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. آیت نمبر 10، یہ آج کے سبق کا آخر آیت ہے. ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون. تنوین کے بعد حمزہ ہے، اس جگہ پہ بھی اظہار ہوگا. ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون، انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. اس جگہ پہ جب وقف کریں گے تو نارا پڑھیں گے. را الف 2 زبر رن، ہم نے ابھی بتایا تھا کہ جب بھی 2 زبر پہ وقف کریں تو اس کو الف سے بدل دیتے ہیں. نارن تو وقف کی حالت میں ہوگا نارا. اور اگر اس جگہ پہ آپ ملا کر کے پڑھتے ہیں تو پھر اس جگہ پہ ادغام مع الغنہ ہوگا. نون ساکن اور تنوین کے بعد جو واو آئے تو کیا ہوگا؟ ادغام مع الغنہ. اور واو کے علاوہ 5 حروف اور ہیں جس کا مجموعہ ہے یو یرملون، یا را میم لام واو نون. نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ 6 حروف یا را میم لام واو نون جب بھی آئے تو ادغام ہوتا ہے. 4 حروف یا واو میم نون جب آئے تو ادغام مع الغنہ ہوتا ہے، اور لام اور را جب آئے نون ساکن اور تنوین کے بعد تو ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی ادغام ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا. تو اس جگہ پہ ادغام مع الغنہ ہوگا اگر وقف نہیں کرتے ہیں تو پھر اس طرح پڑھیں گے انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. اور اگر آپ وقف کرتے ہیں تو اس طرح پڑھیں گے انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. چلیے پوری آیت کو اس دفعہ پھر سے پڑھتے ہیں. ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. صدق اللہ العظیم. محترم عزیز ساتھیوں، میرے دوستو، سورۃ النساء جو کہ قرآن شریف کے 4تھے پارے کی سورت ہے، اس کے آج آیت نمبر 6 سے لے کر کے 10 تک پڑھایا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرمائے، شرف قبولیت بخشے، اور ہم لوگوں کو دنیا اور آخرت کی عافیت سے نواز دے وہ پاک پروردگار. انشاءاللہ پھر آنے والی ویڈیو میں ہم آیت نمبر
11 سے یعنی سورۃ النساء آیت نمبر 11 سے انشاءاللہ سبق پڑھائیں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.